بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت جرجس علیہ السلام کے بارے میں، جن کو بار بار ظالم بادشاہ نے قتل کیا اور ہر بار قدرت الہی سے زندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تو مذکور نہیں ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتابوں میں یہ قصہ مفصل موجود ہے۔ شہر موصل پر ایک بت پرست بادشاہ قابض تھا اور اس بت کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل خود بھی افلون کو سجدہ کرتا اور اپنی رعایا سے بھی سجدہ کراتا تھا۔ ایک روز شاہ موصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بت کو خاص طور سے آراستہ کیا اور اس کے ساتھ اور بہت سے بتوں کو اپنے تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا اور ان کے گلے میں جوہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے اور خاص مشک و عنبر میں ان کو بسایا اور ان کے سامنے آگ روشن کرائی۔ پھر حکم دیا کہ ہماری رعایا کے لوگ باری باری آ کر ان بتوں کو سجدہ کریں۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور سجدہ کرتے گئے۔ سجدہ کرنے والوں کی عزت کرتا اور نہ سجدہ کرنے والوں کو آگ میں ڈلوا دیتا۔ بادشاہ کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جرجس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خود سری کی ڈینگیں مار رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دربار میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند فرمایا، اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے، تو انسان ہو کے بے جان بتوں کو اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، اس سے پوچھو کہ تو کون ہے؟ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا غلام ہوں اور خاک سے پیدا ہوا ہوں اور خاک میں ہی جاؤں گا۔ میں اپنے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا کہ تیرا اللہ اتنا بڑا ہے؟ اگر اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا، اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے اس میں کیا کچھ دیا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو ایک فقیر کھڑا ہے اور دیکھ ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں، ہم کو بت کس قدر مال و دولت دیتے ہیں۔ حضرت جرجس علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہو جائے گا اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ حضرت جرجس علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رعایا کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ بالآخر بادشاہ نے بھی دنیائی کفر کے سرداروں کی طرح حضرت جرجس علیہ السلام کو کورا چٹا جواب دے دیا کہ ہم تیری کوئی بات نہیں مانیں گے، یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ حضرت جرجس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے بتوں نے آسمانوں کو بلند پیدا کیا اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کھڑے کیے اور درختوں کے چمن لگائے اور رات اور دن کو پیدا کیا تو تیرے بتوں کو سجدہ کروں گا، اور اگر یہ نہیں تو اے ملعون تو سراسر نقصان میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے جرجس، اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ جرجس علیہ السلام کے بدن کا تمام گوشت ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈالو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے چھریوں سے آپ علیہ السلام کے بدن کا سارا گوشت ہڈیوں سے جدا کر دیا اور رائی کے تیل میں تیز مرچیں گرم کر کے آپ علیہ السلام کے بدن پر چھڑک دیں۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے ریزے ہو گئے اور ان کا کام تمام ہو گیا، قدرت مولا وہیں ظاہر ہوئی اور حضرت جرجس علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ حضرت جرجس علیہ السلام نے زندہ ہوتے ہی للکار کر کہا، اے بادشاہ، جلدی سے لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ سن کر بادشاہ سخت حیران ہوا اور 6 میخیں منگوائیں اور حکم دیا انہیں آگ میں گرم کیا جائے۔ پھر 2 میخیں ہاتھوں میں، 2 پاؤں میں، 1 سر میں اور 1 سینے میں ٹھونک دو۔ چنانچہ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر میخیں نکلوا دیں اور آپ علیہ السلام کو پھر زندہ سلامت کھڑا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر زندہ ہو کر وہی کلمہ دہرایا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا اور حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیگ لاؤ اور اس میں دال اور لونگ ڈال کر جرجس علیہ السلام کو اس میں بند کر دو، پھر دیگ کے نیچے آگ جلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جو کچھ دیگ کے اندر تھا سب پگھل گیا، لیکن جرجس علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا۔ جب سرپوش اٹھا کر دیکھا تو حضرت جرجس علیہ السلام زندہ اور سلامت بیٹھے تھے، کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسم سے ایک قسم کا سرد پسینہ جاری کر دیا تھا، جس کے سبب آپ علیہ السلام کے جسم کو آگ کی گرمی نہ جلا سکی۔ ادھر
کر آپ کو حکم تھا کہ خبردار جرجس علیہ السلام کو کوئی بال نہ جلے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کس طرح سلامت رہے؟ تو حضرت جرجس علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے تیرے عذاب کی تکلیف مجھ پر سے اٹھا لی تھی اور مجھے صبر و استقال عطا فرمایا۔ یہ سن کر بادشاہ ڈر گیا، یہ شخص میری قوم کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لے، اور اس نے حکم دیا کہ اس کو جیل خانہ میں لے کر قید کر دو۔ یہ سن کر ارکان سلطنت نے کہا، یہ جیل خانہ میں سارے قیدیوں کو بہکا دے گا۔ چنانچہ یہ بات طے ہوئی کہ جرجس علیہ السلام کو تنہا کوٹری میں اوندھا لٹکا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی جائیں اور ان کی پشت پر کوئی بھاری سا پتھر رکھ دو۔ مشورہ کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئیں اور ایک سنگ مرمر کا ستون جس کو 18 پہلوان نے اٹھایا، حضرت جرجس علیہ السلام کی کمر پر رکھ کر ان کو دبا دیا اور پختہ خیال کر لیا کہ اب یہ قید سے کسی صورت میں نہیں نکل سکے گا۔ پھر وہ ظالم آپ علیہ السلام کو تنہا کوٹری میں بند کر کر چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے رات کو ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو قید سے باہر نکالا۔ صبح کو قید سے باہر آپ علیہ السلام کو پا کر بادشاہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا، تجھ کو قید سے باہر کس نے نکالا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کی بادشاہی تیری سلطنت پر حاوی ہے۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو کھڑا کر کے درمیان سے دو پار کرا دیا اور ان کے دو ٹکڑوں کو اٹھا کر شیروں کے آگے ڈلوا دیا۔ ادھر شیروں کو اللہ کا پیغام ملا کہ یہ میرا نبی ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اگر تم نے کوئی تکلیف دی تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیر جرجس علیہ السلام کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ کر کے بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے جب آپ علیہ السلام کو زندہ پایا تو سخت حیران ہوا اور اسے اب تک یہ محسوس نہ ہوا۔ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جس نے آپ علیہ السلام کو یک دیگر کے بعد 5 مرتبہ میرے سامنے نئی زندگی بخشی ہے، اور وہی مالک حقیقی ہے۔ مجھ کو ایمان لانا چاہیے، لیکن وہ برابر آپ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ اس دفعہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا کر راکھ کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ دریا میں بہا دیا اور دوسرا حصہ ہوا میں اڑا دیا، لیکن اللہ کو تو بادشاہ کی ہدایت مطلوب تھی، اس لیے اس مرتبہ آپ علیہ السلام کو زندہ کر دیا اور بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب بادشاہ آپ علیہ السلام کے قتل سے عاجز ہوا تو جادوگروں سے مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ نامور جادوگروں کو ملک کے کونے کونے سے بلوایا گیا۔ پہلے تو بادشاہ نے خود ان سے امتحان لیا۔ جب وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے تو حضرت جرجس علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کو تیار کیا اور کہا، ہمارے ملک میں ایک جادوگر آیا ہے، اس نے ہمارے سارے ملک کو تنگ کر رکھا ہے اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ سب جادوگر تیار ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لایا جائے، ہم اس پر پڑھ کر دم کریں گے، اور جس وقت جرجس علیہ السلام وہ پانی پیے گا تو جانوروں کی صورت نظر آنے لگے گا۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ جادوگروں کو دیا، انہوں نے اس پر کچھ پڑھا اور دم کیا، پھر حضرت جرجس علیہ السلام کو بلا کر ان کو پلا دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پانی کا پورا پیالہ پی لیا۔ جادوگر دیکھتے رہے، ابھی صورت بدلتی ہے، لیکن آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور خدا کے فضل سے آپ پر آرام اور راحت کے سوا کچھ نہ ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر تمام جادوگر کے رنگ اڑ گئے اور ان کے سردار نے آپ سے پوچھا، جرجس اس وقت آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا، بہت دیر سے پیاسا تھا، خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو ایسا نفیس اور عمدہ پانی پلایا، سبحان اللہ۔ یہ سن کر جادوگر وہاں سے بھاگ نکلے اور بادشاہ کو کہا، اگر تیرے جیسا آدمی ہمارے مقابلے میں ہوتا تو ہم اس کو ابھی مکھی اور مچھر بنا دیتے، لیکن ہمارا مقابلہ تو رب ذوالجلال سے تھا، اس لیے یہاں ہماری طاقت نہ تھی۔ پھر اس وقت دربار میں ایک عورت آئی اور حضرت جرجس علیہ السلام سے عرض کیا، میں بہت مسکین عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا گزارا ایک گائے سے تھا جو مر گئی، اگر آپ اس گائے کو اپنی دعا سے زندہ کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر آپ نے اپنا عصا مبارک اس بڑھیا کو دیا اور فرمایا کہ یہ میری لکڑی لے جاؤ اور جہاں گائے کی ہڈیاں پڑی ہوں وہاں پہنچ کر اس لکڑی کو ہڈیوں سے لگا کر کہو، اے گائے خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، انشاءاللہ تیری گائے زندہ ہو جائے گی اور دودھ دینے لگے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گائے زندہ ہو گئی اور دودھ دینے لگی۔ یہ واقعہ دیکھ کر سارے جادوگر اور ان کے ساتھ 4000 آدمی اور بھی تھے اسلام لے آئے۔ اس ظالم بادشاہ نے چن چن کر ان کو بھی قتل کرا دیا۔ افسوس کہ شاہ موصل اتنے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، بلکہ کہنے لگا، یہاں ایک قریب ہی ایک غار ہے، اس میں پرانے بادشاہوں کی قبریں ہیں،
اگر تم ان کو زندہ کرو اور پھر وہ تمہاری تصدیق کریں تب ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت جرجس علیہ السلام نے اس غار پر تشریف لے گئے اور بڑا عظیم الشان مجمع بھی آپ کے ساتھ گیا۔ غار کے دروازے پر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خدا کی جناب میں عرض کیا کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اپنے حکم سے ان مردوں کو زندہ کر دے۔ آپ کی دعا کرتے ہی قبریں کھلیں اور ان میں سے 9 مرد اور 5 عورتیں اور 3 بچے زندہ ہو کر باہر آئے، جن میں سے ایک بڑا اور سب سے بوڑھا تھا۔ حضرت جرجس علیہ السلام نے اس بوڑھے سے نام پوچھا، اس نے کوکیل بادشاہ بتایا۔ آپ نے اس سے مذہب کے بارے میں دریافت کیا۔ ساری عمر بت پرستی میں گزری تھی اور اسی حالت میں موت آ گئی تھی۔ آج پورے 400 سال گزر چکے ہیں مگر بہت تکلیف میں ہوں، اب تک ہمارے حلق میں باقی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ کہنے لگا، ہم کو ایک زبردست عادل بادشاہ کے پاس بھیجا گیا، وہاں ہمارے بارے میں حکم ہوا کہ ان کا ظاہر و باطن دیکھو۔ جب ہمارا ظاہر و باطن دیکھا گیا تو سوائے شرک اور بت پرستی کے کچھ نہ پایا۔ حکم دیا کہ ان کے جسم پر زہریلے کیڑے چھوڑے جائیں اور ان کی روح پر رنج و حزن مسلط کر دیا جائے۔ یہ غضبناک حکم سن کر ہم نے ہر جن عرض کیا کہ ہم ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اب ہم ضرور اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، مگر درخواست منظور نہ ہوئی اور آج تک ہم طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ آج ہماری روحوں کو جسموں سے ملنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کوکیل بادشاہ نے حضرت جرجس علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کون ہیں جو آپ کی برکت سے خدا نے ہمیں زندہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میرا نام جرجس ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ کوکیل بادشاہ نے جب آپ کی نبوت کا ذکر سنا تو آپ کا دامن پکڑ کر عرض کرنے لگا، خدا کے لیے میری شفاعت کیجیے، میں کفر و شرک سے تائب ہوتا ہوں اور خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میری توبہ اور میرا ایمان قبول فرمائیے۔ بوڑھے کی بات سن کر شاہ موصل کہنے لگا، تو اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اب اس عاجزی سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، کچھ شرم کر۔ اس نے کہا، جو کچھ میں نے دیکھ چکا ہوں، اگر تو بھی دیکھ لیتا تو کبھی اس طرح نہ کہتا۔ حضرت جرجس علیہ السلام نے جب مردوں کی حد سے زیادہ عاجزی دیکھی تو ان کی درخواست کو منظور فرما کر اپنے ایک پاؤں زمین پر مارا۔ حق تعالیٰ نے اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا۔ آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو کلمہ توحید تلقین فرما کر حق تعالیٰ سے دعا کی۔ جناب باری تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ان لوگوں کا ایمان قبول فرمایا، ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سب کو قبروں میں جانے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ تم پر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مردے اپنی اپنی قبر میں چلے گئے۔ اب یہ بات طے پائی کہ حضرت جرجس علیہ السلام کو فاقہ کی تکلیف دینی چاہیے، لہٰذا آپ کو قید کرنے کے لیے شہر سے باہر ایک بڑھیا کا مکان تجویز کیا جو نہایت تنگ و تاریک تھا۔ اس مکان میں حضرت جرجس علیہ السلام کو بند کر دیا گیا۔ حضرت جرجس علیہ السلام نے وہاں بند ہو کر بڑھیا سے کھانا مانگا تو اس نے کہا، میں خود 2 دنوں سے بھوکی ہوں، کل صبح کدائی کے لیے نکلوں گی، جو کچھ مانگ کر لاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، پھر خود کھاؤں گی۔ صبح جب بڑھیا بھیک مانگنے کے لیے نکلی تو حضرت جرجس علیہ السلام نے چھپر کے خشک ستون پر ہاتھ رکھ کر خدا سے دعا کی، اے الہی، اس سوکھی لکڑی کو ہرا کر دے اور اس میں میٹھے پھل لگا دے اور مجھے اپنے خزانے غیب سے روزی مہیا کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے وہ لکڑی سرسبز ہو گئی اور میٹھے پھل دینے لگی۔ جب بڑھیا بھیک مانگ کر اپنے گھر واپس آئی تو میوے دار درخت دیکھ کر کہنے لگی، میں آپ کے خدا پر ایمان لاتی ہوں، وہ خدا جس نے آپ کو فاقہ اور مصیبت کے گھر میں تازہ میوے کھلائے۔ پھر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرا لڑکا اندھا بہرا اور لنگڑا ہے، اسی کے لیے بھی دعا فرما۔ آپ نے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی اور سماعت کا بحال ہو گئی اور پاؤں کے لیے فرمایا کہ ایک مورکے کے وقت اس کے پاؤں بھی درست ہو جائیں گے۔ اتفاق سے اسی دن بادشاہ کا بھی وہاں سے گزر ہوا۔ سرسبز درخت دیکھ کر پوچھا کہ یہاں تو کوئی درخت نہ تھا، یہ اب کہاں سے سرسبز اور شاداب درخت پیدا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا، جرجس علیہ السلام نے اپنے جادو کے ذریعے لگایا ہوگا اور وہ یہاں ایک بڑھیا کے مکان میں آپ کے حکم سے نظر بند ہے۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر درخت کٹوا دیا لیکن خدا کے فضل سے وہ پھر ہرا ہو گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا لیکن کوئی بس نہ چلا۔ پھر یہ بادشاہ بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت جرجس علیہ السلام سے کہنے لگا، آج تک میں نے جناب آپ کو بہت تکلیف دی، اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لیں تو میری اور آپ کی ابھی صلح ہو جائے گی، وہ یہ کہ فقط ایک سجدہ میرے افلون بت کو کر دے۔
آپ نے فرمایا اچھا ہم تمہارے ساتھ کل بت خانہ چلیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنے محل میں ٹھہرایا۔ آپ نے محل میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے نماز کی نیت کی اور نہایت خوش آواز سے زبور کی تلاوت شروع کی تو محل کی تمام عورتیں آپ کے گرد جمع ہو گئیں اور کلام الہی سننے لگیں۔ کلام پاک کی تلاوت سے بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی اور ان کے ساتھ محل میں بہت سی عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں۔ صبح وعدے کے مطابق آپ بادشاہ کے ساتھ بت خانے کی طرف تشریف لے گئے۔ شہر میں دھوم مچ گئی، لوگ تماشے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب آپ بت خانے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی بڑھیا اپنے لنگڑے بچے کو لیے بت خانے کے دروازے پر کھڑی ہے اور آپ کو بت خانے میں داخل ہوتے دیکھ رہی ہے، اور وہ بہت غصہ ہو کر کہتی ہے کیوں جس کل تک تو نبی تھا اور صاحب معجزات تھا، آج خدا کی عبادت چھوڑ کر اس پتھر کی عبادت کرے گا؟ آپ نے فرمایا یہ سب مسلط پر مبنی ہے، تو اپنے بچے کو میرے سامنے لا۔ بچہ جب آ گیا تو آپ نے بچے سے فرمایا خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا اور بت خانے میں جا کر بتوں سے کہہ تم کو جرجس علیہ السلام دروازے پر بلاتے ہیں۔ آپ کی آواز کے ساتھ خدا نے اس لڑکے کے پاؤں عطا کیے۔ وہ بت خانے میں گیا اور آپ کا پیغام بتوں کو پہنچایا۔ چنانچہ تمام بت آپ کا نام سن کر اوندے منہ گرے اور فوراً سر کے بل چلتے ہوئے آئے، حضرت جرجس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے زمین پر اپنا پاؤں مارا جس سے اسی وقت ایک گڑھا بن گیا، اور پھر آپ نے ان تمام بتوں کو اشارہ کر کے کہا تم سب اس گڑھے میں گر جاؤ۔ چنانچہ تمام بت اس گڑھے میں گر گئے۔ جب افلون گرنے لگا تو ابلیس اس کے اندر سے نکل کر بھاگنے لگا۔ آپ نے روک کر اسے آواز دی اے شیطان ٹھہر، میری بات سن، اتنی مخلوق کو گمراہ کر کے کیا ملا؟ شیطان نے کہا اے جرجس میں تو لوگوں کو اسی طرح بہکاتا رہوں گا۔ جب تمام بت گڑھے میں چلے گئے اور زمین ہموار ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت جرجس علیہ السلام سے کہا اے جرجس تو نے مجھے بڑا دھوکہ دیا، تو نے تو بتوں کو سجدہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، سجدے کے بدلے انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ نے فرمایا پتھر خدا بنانے کے لائق نہیں ہوتے، یہ تیری گمراہی ہے۔ اس زبردست واقعے کو بادشاہ کی بیوی محل کی چھت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آواز بلند ہو کر کہا اے ایمان والو، حضرت جرجس علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا تو ایک معجزہ دیکھ کر اس پر ایمان لے آئی، جبکہ میں نے بہت سے معجزے دیکھے مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جواب دیا یہ تیری بدبختی ہے، خدا نے تجھے اس نعمت سے محروم رکھا۔ حضرت جرجس نے مناجات شروع کر دی اے اللہ، آج مجھے پورے 7 سال مصیبت اٹھاتے ہوئے اور بار بار قتل کرتے ہوئے گزر گئے ہیں، اب تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور اپنے کرم سے شہادت نصیب فرما، اور اگر اب کی دفعہ کافر مجھے قتل کر دیں تو پھر میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ ادھر بادشاہ نے اپنی بیوی کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، پہلے اسے سولی پر لٹکایا، پھر اس کے گوشت کو چھریوں سے جدا کیا۔ اس تکلیف میں اس نے حضرت جرجس علیہ السلام سے عرض کیا میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھ پر سے یہ تکلیف اٹھا دے۔ آپ نے فرمایا آسمان کو دیکھو۔ جب ملکہ نے اوپر دیکھا تو بہت زور سے ہنسی۔ بادشاہ نے پوچھا ایسی مصیبت کے وقت کیوں ہنسی؟ اس نے کہا اس وقت 2 فرشتے جنت کا لباس اور جنت کا تاج لیے میرے منتظر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس وقت میری روح نکلے اور وہ اس کو دلہن بنا کر جنت میں لے جائیں۔ ادھر ملکہ کی جان نکلی اور ادھر ظالم لوگ حضرت جرجس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے اور آپ کو تلواروں کے ساتھ پارا پارا کر دیا۔ اس طرح آپ نے شہادت پائی۔ اللہ تعالی ہمیں نبیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔